السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پرائم منسٹر عمران خان کے دورہ روس کی خبر پر بات کریں گے۔ جناح کلاس شپ سے متعلق اپڈیٹ، عراق کی چائنیز ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم میں دلچسپی، یوکرین کی ترکی کے ساتھ ڈرونز کی جوائنٹ پروڈکشن سے متعلق معاہدہ، بنگلہ دیش کے اسپینش اینٹی ٹینک ویپن سسٹم کی ایکوزیشن، چین کے Z-20 ہیلی کاپٹر کے نئے ویریئنٹ، انڈیا اور US سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ عراق کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ چائنیز ساختہ FD-2000B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم خریدنے کے لیے چین سے بات چیت کر رہا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق عراق اس سے پہلے چین سے FD-9 گائیڈڈ بامز اور 12 C-8-4 ڈرونز بھی حاصل کر چکا ہے۔ چین اور عراق کے کافی پرانے تجارتی تعلقات ہیں اور عین ممکن ہے کہ عراق اس سسٹم کو چین سے حاصل کرے۔ FD-2000 دراصل HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا ایکسپورٹ ورژن ہے۔ اس سسٹم کی زیادہ رینج 125 کلومیٹر جبکہ میزائل سپیڈ ماک 4.2 بتائی گئی ہے۔ اس سسٹم کا B ورژن زیادہ رینج رکھتا ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی اس سسٹم کا کسٹمائز ورژن HQ-9P کے نام سے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین اور ترکی نے 3 فروری کو ایک ڈیل سائن کی ہے جس کے تحت یوکرین ترکی کے تعاون سے یوکرین میں ہی ڈرونز تیار کرے گا۔ صدر ایردوان کے دورہ یوکرین کے دوران طے پانے والے اس معاہدے کے تحت یوکرین میں بیکر کمپنی ایک سبسیڈری کمپنی قائم کرے گی جو نئے پلانٹ میں بیکر کمپنی کے ان مینڈ ایریل وہیکلز کی اسمبلی کے علاوہ مینٹیننس اور ماڈرنائزیشن کو یقینی بنائے گی۔ واضح رہے کہ اس معاہدے کے علاوہ یوکرین اپنے 1 درجن TB2 ڈرون فلیٹ کو مزید وسعت دینے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ TB2 ڈرون اس وقت دنیا کے 16 سے زائد ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے۔ انڈین میڈیا سورسز کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان اس ماہ کے آخر میں روس کا دورہ کریں گے۔ یہ 23 سال بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ روس ہوگا۔ اس سے پہلے غالباً نواز شریف نے بطور وزیر اعظم 1999 میں باہمی دورے سے متعلق رشیا کا دورہ کیا تھا، جبکہ 2003 میں پرویز مشرف بھی روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس دورے میں جہاں $2.5 ارب کی گیس پائپ لائن سے متعلق پیش رفت متوقع ہے، وہیں دیگر کئی حوالوں سے اس دورے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس سال کے آخر میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے دورہ پاکستان کے بھی امکانات بتائے گئے ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن US میرین کور کے لیے 9 مزید C-853K ہیلی کاپٹرز تیار کرے گی۔ اس وقت لاکہیڈ مارٹن 7 C-853K کی تیاری میں مصروف ہے جبکہ 47 مزید کی تیاری مختلف سٹیجز پر ہے۔ لاکہیڈ مارٹن ابھی تک 5 ہیلی کاپٹرز US میرین کور کو ڈیلیور کر چکی ہے جبکہ مزید کے ڈیلیوریز اس سال پلانڈ ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ 9 ہیلی کاپٹرز US میرین کور کے ٹوٹل 200 ہیلی کاپٹرز میں سے ہیں جن کی ڈیلیوریز 2025 سے شروع ہوں گی۔ ترکی کی پہلی ان مینڈ سرفیس ویسل یعنی نیول ڈرون کے بارے میں ترک ڈیفنس سورسز کا کہنا ہے کہ اس نے نئے ویپن سسٹمز کے ساتھ انٹیگریشن اور فائرنگ ٹیسٹ بھی مکمل کر لیے ہیں۔ میٹکسان اور ایرس شپ یارڈ کے تیار کردہ اولاک نامی USV پر 12.7 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن اور ممتاز لیزر گائیڈڈ میزائل کے علاوہ سیرٹ گائیڈڈ راکٹس کو بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس ان مینڈ سرفیس ویسل کی رینج 400 کلومیٹر اور سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ ٹیسٹ اس پر 12.7 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن سے کنڈکٹ کیے گئے جو کامیاب رہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملے کی تیاری تیز کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ حملے کی صورت میں یوکرین کے دارالحکومت کیو کا سقوط 2 روز میں ہی ہو جائے گا۔ تاہم روس بارہا مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اس کا یوکرین پر حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور امریکہ جان بوجھ کر اس معاملے کو ہوا دے رہا ہے تاکہ روس پر مزید پابندیاں عائد کر سکے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اپنی 18ویں ایئر بورن ڈویژن کے ٹروپس کو پولینڈ تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ترک سورسز کے مطابق پاکستان نیوی کی جناح کلاس فریگیٹ کے کنسیپچل ڈیزائن کا فیز مکمل ہو گیا ہے، اب اس کی ڈیٹیل ڈیزائننگ کا فیز شروع ہو جائے گا۔ پاکستان نیوی کی جناح کلاس فریگیٹ کو ترکی کی مدد سے پاکستان میں ہی تیار کیا جائے گا۔ اس ٹائپ کی 50 سے زائد شپس پاک نیوی کے فلیٹ میں فیوچر میں شامل ہوں گی۔ ان شپس کی کنسٹرکشن ممکنہ طور پر 2024 کے بعد شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان فریگیٹس کی ڈسپلیسمنٹ 3000 سے لے کر 4000 ٹن کے درمیان متوقع ہے۔ بنگلہ دیش کی آرمی اسپینش ساختہ ایلکوٹان اینٹی ٹینک ویپن سسٹم خرید رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایلکوٹان 100 ملی میٹر کیلیبر کا ویپن سسٹم ہے۔ اس کی ایفیکٹو رینج 600 سے لے کر 1000 میٹر بتائی گئی ہے۔ اس سسٹم میں نائٹ ویژن کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ایلکوٹان M2 700 ملی میٹر کے آرمر میں پینیٹریٹ کرنے اور 10.5 کلو گرام وزنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سسٹم پاک آرمی کے بھی زیر استعمال ہے۔ انڈین ویب سائٹ کے مطابق انڈین فوج اپنی K9 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ڈپلائی کرے گی۔ اس ہوائٹزر کی ایک ریجمنٹ ڈپلائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مئی 2020 میں ہونے والی کشیدگی کے بعد سے دونوں ممالک کے 50 سے لے کر 60,000 ٹروپس آمنے سامنے ہیں۔ K9 کورین ساختہ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر ہے جس کو انڈیا کوریا کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کر رہا ہے۔ ترک نیول فورسز کمانڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ راکٹسان کے تیار کردہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو تمام پلیٹ فارمز کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گی۔ اٹماکا ترکی کا پہلا ڈیزائن اور ڈیولپڈ اینٹی شپ کروز میزائل ہے۔ اس میزائل کو دراصل امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اٹماکا کے بارے میں راکٹسان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہائی پریسیشن اور لانگ رینج اینٹی شپ کروز میزائل ہے۔ اس کو اسالٹ بورڈز، فریگیٹس اور کارویٹس پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ ماک 0.85 کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے اس میزائل میں سی سکمنگ صلاحیت موجود ہے۔ اس میزائل کی رینج 220 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ US اسپیس فورس نے L3 ہیرس کو ایک کانٹیکٹ ایوارڈ کیا ہے جس کے تحت یہ کمپنی US اسپیس فورس کو اینٹی اسٹیلتھ تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایڈوانس ٹریکنگ اور لانچ انالیسس سسٹم فراہم کرے گی۔ ایٹلس نامی اس سسٹم کو اینٹی اسٹیلتھ تھریٹس کو بوقت پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چین نے اپنے Z20 ہیلی کاپٹر کے نئے ورژن کا CGI ریلیز کیا ہے۔ اس امیج میں Z20 کا ایریل ریفیولنگ اور آرم صلاحیت رکھنے والا ورژن دیکھا جا سکتا ہے۔ Z20 کا آرم ورژن اس سے پہلے ہی انڈر ڈیولپمنٹ تھا، جبکہ یہ چین کی ایویشن انڈسٹری میں ایلیٹ قرار دینے والی 20 فیملی کا حصہ ہے، جس میں اس ہیلی کاپٹر کے علاوہ Y-20 کارگو ایئر کرافٹ، J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اور H-20 اسٹیلتھ بمبار طیارے کا شمار ہوتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔